مالک فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھائی تسی اپنے رب دی بارگاہ وچ جھک جاؤ، کی کرو؟ جھک جاؤ، رجوع کرو، توبہ طیب ہوو کہ بھی جیڑا وقت ساڈا گزر چکا ہے وہ گناہاں وچ گزریا ہے، پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، واسلموا لہ، اس دی بارگاہ وچ سجدے ریز ہو جاؤ، اس دی اطاعت اور اطاعت شیاری اپنا اس دی اطاعت کرنا شروع کر دیو، اس دی بارگاہ وچ جھک جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ بھئی تواڈے کول عذاب آوے پھر تواڈی مدد نہ کیتی جاوے۔ اور عذاب کی ہے؟ عذاب یہی ہے کہ بھی زندگی ختم ہو جانی ہے، قیامت نے آ جانا ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، کہ بھائی جڑا مالک کائنات نے اتاریا ہے قرآن پاک، اور اللہ رب العزت دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے فرامین اسانو دس گئے نے، جڑے شریعت پاک اسانو پہنچا گئے نے، تو مالک فرماندا ہے اس تے اچھے طریقے نال عمل کر لو، اس تو پہلے کہ اچانک عذاب آ جاوے، اچانک قیامت دا وقوع ہو جاوے، قیامت آ جاوے، پھر کی حسرت ہوے گی؟ ان تقولا یا حسرتی، کہ بھئی ایک ان تقولا نفسی یا حسرتی، نفس حسرت کرے گا، کی حسرت کرے گا؟ کاش کہ مینوں دوبارہ زندگی مل جاندی، پھر میں واپس آندا مالک دی بارگاہ وچ نیک عمل کر کے، فاکون من المحسنین دے بھی الفاظ آئے نے قرآن پاک دے اندر کہ بھئی میں محسن بن کے آندا، میں نیکوکار بن کے آندا، لیکن مالک کے کائنات دی ایک آواز آوے گی کہ بھی زندگی ایک باری سی، ہن دوبارہ زندگی نہیں ملی۔ اس دن مالک فرماتا ہے کہ کی ندامہ کرے گا انسان، او تقول حین تر العذاب، جس وقت تو انسان عذاب نو ویکھے گا پھر اس دی کیفیت تبدیل ہو جاوے گی، جڑا وہ اپنے نظام خیش نال اپنے ذہن نال سوچدا سی کہ بھائی میں ہوں جو کچھ کردا پیا یہ میرے واسطے بہتر ہے، لیکن مالک فرماتا جس وقت عذاب نو ویکھے گا قیامت والے دن پھر وہ یہی کرے گا کہ بھئی میں لوٹ جاواں واپس، فاکون من المحسنین بلکہ آ جاواں، لیکن مالک فرماوے گا ہون نہیں لوٹنا۔ اے او لوگ نے جڑے اللہ رب العزت دی احکام دی نافرمانی کردے نے، جڑے احکام دی نافرمانی نہیں کردے، وقت دی قدر کردے نے، عمر دی قدر کردے نے، مالک دا اعلان ہوے گا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ مالک دا اعلان کرے گا جڑے پرہیزگار سن، جڑے میرے وقت دی قدر کیتی سی، جنہاں نے عمر دی قدر کیتی سی، جنہاں نے اپنے علم دی قدر کیتی سی، جنہاں نے اپنے مال دی قدر کیتی سی، اپنی اولاد دی، اپنے احباب دی، رشتہ داراں دی قدر کیتی سی، جنہاں نے اسلام دے ایک اصول دی قدر کیتی سی، انہاں لوگاں نوں میں بچا لواں گا، لا یمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ انہاں نوں عذاب دی تکلیف پہنچے گی اور نہ غمگین ہون گے، کیونکہ اللہ پاک فرماندا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز دا خالق ہے، وهو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز دے اوتے وہ مختار ہے، قادر ہے، لہ مقالید السماوات والارض، اسے واسطے نے زمین و آسمان دی کنجیاں، والذین کفروا بآیات اللہ واولئک هم الخاسرون، جڑے لوگ اللہ دی آیات دا انکار کردے نے اے لوگ خسارے وچ نے۔ ایک انکار تے ہے کہ بھئی اللہ رب العزت دی آیات تے ایمان نہیں لے کے آندے، دوسرا انکار ہے کہ بھئی اللہ رب العزت دی آیات سامنے ہوندیاں نے، انہاں دا مطالعہ انہاں دا مطالعہ ہوندا ہے، انہاں جاندا ہے انسان انہاں آیات نو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت دی بارگاہ دی جڑی آیات نے، مالک دے پیغامات نے، انہاں تے انسان عمل نہیں کردا، تے اللہ رب العزت فرماندا ہے وہ لوگ حسرت دامن حسرت پھڑدے ہون گے، یہ آکھن گے مالک کائنات اساں نوں لٹا دے، مالک فرماوے گا ہون نہیں۔ اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ بھی پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جڑا فرمان ہے یہ انسان دی پوری زندگی واسطے ہے کہ اگر انسان ان پانچ چیزاں دی قدر کر لیندا ہے تو اللہ رب العزت اس دی زندگی وچ ایک حلاوت، ایک مٹھاس رکھ دیندا ہے، وہ کامیابی دی مٹھاس ہوندی ہے، کامیابی دی حلاوت ہوندی ہے، اللہ اس دے رسول دی محبت دی مٹھاس ہوندی ہے اور حلاوت ہوندی ہے کہ بھی وہ انسان اللہ رب العزت دا پیارا بن کے رہندا زندگی دے اندر اور آخرت وچ بھی کامیاب ہوندا ہے۔ انہاں دے واسطے ہی مالک کائنات نے ساری جنات النعیم دیاں جڑا آکھن گے کہ بھئی نعمتاں ویکھن گے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ جا کے، جنات عدن ویکھن گے، اس دے وچ چشمے ویکھن گے تو مالک دی بارگاہ وچ شکر ادا کرن گے مالک کریم دا۔ او کون لوگ ہون گے؟ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس قرآن تے عمل کر کے اس دنیا وچ گئے ہون گے،
مالک فرماندا ہے شبابک قبل حرمک کہ بھی اپنی جوانی دی حفاظت کر لے، اپنی جوانی نو غنیمت جان اپنے بڑھاپے تو پہلے، کیونکہ جوانی وچ انسان ایک توانا انسان ہوندا ہے، انسان وچ طاقت ہوندی ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، مالک دی بارگاہ وچ اٹھ کے سجدہ ریز بھی ہو سکتا ہے، توبہ طیب بھی ہو سکتا ہے کہ جڑے انسان اس دے انسان جڑا جوانی وچ کر جاندا ہے وہی بڑھاپے وچ کم آندا ہے انہوں، وہی چیزاں جڑی جوانی وچ نہیں کر سکتا لیکن بڑھاپے وچ پہنچدا ہے انسان وہ کفے حسرت ملدا رہندا ہے کہ بھی کاش کہ میں کر لیندا، فلاں وقت میرے کول ٹائم آئے گا سی، میرے کول وقت آئے گی سی، میں صحت مند سی، میں جوان، میں کڑیل جوان سی، لیکن اس وقت وہ نہیں کر سکتا، پھر بڑھاپے وچ کفے حسرت ملدا رہ جاندا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی دا خیال کرو، اے نہ ہوئے کہ بڑھاپا آ جاوے، اگر بڑھاپا آ گیا تو جوانی دے جڑے گناہ کیتے گئے نے انہاں دی توبہ تو مل جاوے گی، انہاں دی معافی تو مل جاوے گی، لیکن جڑی جوانی میں جڑی توبہ دا مزہ آندا ہے، جڑی جوانی وچ جڑے کام دا مزہ آندا ہے وہ بڑھاپے وچ مزہ نہیں آوے گا، کہ انسان ہر وقت فکر مند رہے گا کاش میں کر لینا، کاش میں کر لیندا، لیکن وقت لوٹ کے نہیں آوے گا جوانی دا، چلی گئی جوانی ایک واری ہے، چلی گئی تو چلی گئی، پھر نہیں آوے گی، بڑھاپے وچ تکالیف اور مشکلات آن گیا۔ دوسری چیز میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وصیحت کا قبل سکمی کا، کہ بھی صحت نو غنیمت جانو اپنی بیماری تو پہلے۔ انسان اپنی صحت دے وقت جو ہوندا ہے متکبر بن جاندا ہے، انسان اللہ رب العزت دی نافرمانیاں شروع کر دیندا ہے، اپنی بیماری دا اس دا خیال نہیں رکھدا کہ بھی بیماری بھی آن والی ہے، بیماری نے پوچھ کے نہیں آنا انسان کولوں، بلکہ دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں آنا، اللہ پاک دا حکم ہونا ہے بیماری جا اس بندے نو لگ جا، اس بندے کولوں آ جاوے گی، پہنچ جاوے گی۔ اس لیے بڑے بڑے ہسپتال بھرے پے نے بیماریاں نال، بیماراں نال، لوگ تمنا کرتے نے، دعاواں کرتے نے کاش کہ سانو صحت مل جاوے، لیکن وہ اپنی صحت دا ضیاع کر کے آ چکے ہوندے نے، اس صحت دے اندر غلط افعال کردے ہوندے نے، غلط اعمال کردے ہوندے نے، صحت ضائع ہو جاندی ہے، اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے شکر ادا نہیں کردے، جڑا بندہ شکر ادا نہیں کردا صحت دے اوتے پھر بیماری آندی ہے، پھر اس دے شکر دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا، پھر انسان حسرت ملدا رہ جاندا ہے، اودے وچ یہ آرزو رہندی ہے، کچھ انسان تو وہ بھی ویکھے نے، انہاں دی گلاں وی سنیندے نے کہ بھی کچھ بیمار ایسے ہوندے نے صرف یہی آرزو کردے نے کاش اساں سے اچھی موت آ جاوے، اسی بیمار ہاں اساں صحت ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح انہاں بیماری نے انہاں نو نڈھال کر دیتا ہوندا ہے، بیماری نے یہ بیماری آندی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کینسر دے مریض مبتلا ہو جاندے نے، کچھ کیڑے مرض وچ مبتلا ہو جاندے نے، ہسپتال بھرے پے نے، وہ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں جنہوں زہریلیاں بیماریاں لگ جاندیاں نے کہ ہون موت آ جاوے، بس ہون موت چاہیے ہے، ہون صحت نہیں چاہیے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بیماری تو پہلے صحت کا خیال رکھو تاکہ تانوں بیماری دے اندر سکون میسر آوے، بیماری آ بھی جاوے تھوڑی بیماری ہوے لیکن صحت دا انسان جس ٹائم خیال رکھدا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کوئی ہمیشہ اونچ کرنا رہندا ہے، ہر وقت اپنے محاسبے وچ رہندا ہے، صحت تو مراد ہے نہیں صرف ہے جسمانی بیماری ہے، صحت تو مراد دل دی بیماری بھی ہے کہ بھی دل نو اللہ اس دے رسول دی محبت نال آباد رکھو، جیسے انسان دا دل اللہ اس دے رسول دی محبت نال آباد نہیں ہے وہ انسان بیمار ہے، وہ انسان کی ہے بیمار ہے۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغنا کا قبل فقری کا، کبھی اپنی مالداری نو، اپنی خوشحالی نو، اپنی غربت تو پہلے غنیمت جانو۔ ایک تو ہے مال دی غربت، مال نہ ہونا ایک غربت ہے، دوسری دل دی غربت ہے، جڑے انسان دل دے تنگ ہوندے نے، ایک انسان ہوندا ہے وہ کول مال دولت ہوندا ہے لیکن دل دا کنجوس ہوندا ہے، وہ دل دا مالدار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل دی مالداری اللہ رب العزت طلب کرو اپنی دل دی تنگی تو پہلے۔ ایک انسان نو چاہیے کہ بھئی ہر وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ توبہ طیب ہوندا رہے، ندامت دے آنسو بہاندا رہے، کیونکہ اس تو وڈی اگر انسان نو دل دی مالداری مل جاندی ہے، دل دی غنا مل جاندی ہے، اس تو وڈی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی دنیا دے اندر۔ اور چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا، کبھی اپنے فارغ وقت نو اپنی مشغولیت تو پہلے غنیمت جانو، کہ بے زندگی کا جتنا پیریڈ چلتا پیا ہے انسان اس دے وچ مشغول بھی رہندا ہے، اس دے وچ فارغ بھی رہندا ہے۔ بچپن وچ جس وقت انسان حصول علم واسطے جاندا ہے، پھر جوانی آ جاندی ہے، اگر انسان ایک حصول علم کر لیندا جوانی دے اندر کیونکہ وہ فارغ وقت سی، فارغ پیریڈ سی، گھر والیاں نے بھی اس دے اوتے کی بوجھ نہیں لدیا سی کہ بھئی اساں نوں کما کے دے، اساں نوں لے کے دے، اساں نوں کھوا پلا، ساڈی خدمت کر، بلکہ گھر والے اودی خدمت کردے پے سن، اودے کول وقت ہے سی، اگر وقت بیکار چھڈ دیندا ہے اپنی مشغولیت تو پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ جڑا بیکار وقت انسان دا گزردا ہے اودے وچ کچھ نہیں کر سکدا انسان، پھر جس ٹائم مشغولیت آندی ہے پھر کفے افسوس ملتا رہ جاندا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان، کیونکہ اگر انسان اپنی زندگی دے اندر وہ کام کر کے نہیں جاندا جڑے مالک کی کائنات نے ارشاد فرمائے نے، پھر انسان
حسرت ملتا رہ جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس وقت انسان دے کول موت آندی ہے تو انسان کی عرض کرتا ہے, جس وقت ویکھدا ہے میرے فرشتیاں نو, میرے عذاب نو ویکھدا ہے, پھر کی آخدا ہے قال رب ارجعون, اے مالک کائنات مینوں واپس لوٹا دے. لیکن ندا آندی ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون, کہ بھی اے انسان ہون نہیں, ہن ایک برزخ ہے تیری دنیاوی زندگی دے اندر, ایک آڑ آ گئی ہے, ایک کنی دور تک رہے گی, پڑھتا رہے گا, الی یوم یبعثون, قیامت تک یہ پڑھتا ہی رہنا ہے. تو اس ہن پردے دے اندر رہے گا, دنیا دے اندر تو نہیں جا سکتا. وہ آرزو ہوندی ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, کہ بھئی میں جڑے اعمال صالحہ ترک کر کے آ گیا, چھوڑ کے آ گیا مالک کائنات, تاکہ میں جا کے اعمال صالحہ کر لواں. اللہ پاک فرماتا نہیں تو وقت کا ضیاع کیتا ہے, وقت کی قدر نہیں کیتی, اس واسطے ہن تینوں یہ اجر نہیں ملے گا, بلکہ ہن تو سزا ہی بھگتیں گا, ہن میرا عذاب کا سامنا کرے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حیات نو اپنی موت تو پہلے غنیمت جانو, زندگی دے وچ ہر وہ اچھا کام کر لو جڑا اللہ رب العزت نو پسند ہے, مالک نو منا لو, راتوں نو سجدے ریز ہو جاؤ, اپنے اخلاق نو سنوار لو.